سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے آسان زبان میں مضامین پیش کرتی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب۔ اس وقت میں ایبولا کے بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہوں گا۔ امریکہ کی ایبولا کے خلاف کوششوں کی تعریف۔ امریکہ نے ایبولا سے متاثرہ مغربی ممالک اور غیر ملکی امداد دینے والوں کی ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ان کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر سمینتھا پاور نے متاثرہ علاقوں کے دورے میں کہا کہ لائبیریا اور سیرالیون نے وسیع پیمانے پر محفوظ قبرستانوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ تدفین اس وائرس کے پھیلاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پاور نے کہا بین الاقوامی مالی تعاون اس مرض سے لڑنے میں مدد کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عطیہ دہندگان کو امداد جاری رکھنے کی اپیل کی۔ اس مرض میں اب تک تقریباً 5000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 سے زیادہ افراد اب بھی اس سے متاثر ہیں۔ امریکی حکومت اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شروع سے ہی اس بات پر زور دے رہی ہے کہ اس کو اس کی پیدا ہونے والی جگہ پر ہی روکا جائے، اور اس سے اس علاقے کے سفر پر لگائی جانے والی پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ادھر آسٹریلیا نے متاثرہ ممالک سے آنے والوں کو ویزا دینے پر پابندی کو منظوری دے دی ہے، اور حکومت نے اپنی طبی عملے کو مغربی افریقہ روانہ کرنے پر اعتراض کیا ہے۔ لائبیریا کی حکومت منورویا میں سمینتھا پاور کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لائبیریا کے صدر ایلن جونز سرلیف نے کہا کہ اس عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے پابندیاں عائد کرنا مناسب طریقہ نہیں۔ انہوں نے ایبولا کے مریض کو کلنک قرار دیے جانے کے خلاف متنبہ کیا۔ اس نئی وبا کے تقریباً تمام تر شکار لائبیریا، گنی اور سیرالیون کے لوگ ہوئے ہیں۔ امریکی سفیر نے کہا کہ لائبیریا کے باشندوں کے لیے امریکی حکومت کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ وائرس کو شکست دی جائے۔ اس سے قبل عالمی بینک کے صدر جم یونگ کم نے کہا تھا کہ اس مرض کو شکست دینے کے لیے کم از کم 5,000 ڈاکٹرز اور طبی ماہرین کی ضرورت ہے۔ ایبولا کے متعلق کچھ اہم معلومات ہم اب بھی دینا چاہیں گے کہ ایبولا کی علامات میں تیز بخار، خون کا نکلنا اور مرکزی نروس سسٹم کو نقصان پہنچنا شامل ہے۔ یہ جسمانی رطوبت جیسے خون، پسینہ اور تھوک سے پھیلتا ہے۔ اس سے متاثر 70% افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ابھی تک کوئی مصدقہ علاج موجود نہیں ہے۔ چمگادڑ یعنی کہ بیٹس کو اس کا قدرتی ماخذ تصور کیا جاتا ہے، گو کہ اب یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس بیماری کو روکنے میں جو کوششیں کی گئی تھیں وہ برابر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ملکوں میں اس وبا کو پہنچنے نہ دیں، اور اس کی تیاری رکھیں کہ اگر کوئی ایک کیس بھی وہاں پر داخل ہوتا ہے کسی ملک میں، تو اس کو کس طرح دوسرے افراد تک روکنے اور اس وبا کو روکنے میں کس طرح کیا تدابیر اختیار کی جائیں گی۔